السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 60 یعنی 60 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد امروا حالانکہ تحقیق انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان یکفروا بہ کہ وہ انکار کریں طاغوت کا، وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ ان یضلہم یہ کہ گمراہ کر دیں ان کو، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ الی ما اس چیز کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وإلی الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین تم دیکھتے ہو منافقوں کو، یصدون عنک صدودا کہ وہ اعراض کرتے ہیں آپ سے اعراض کرنا، فکیف پس کیسے ہوگا، اذا جب اصابتہم جب کہ ان کو پہنچے کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم بسبب ان کے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ثم جاءوک یحلفون پھر آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی، ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر الا احسانا و توفیقا مگر یہ کہ اصلاح کا اور آپس میں دونوں کے درمیان موافقت کرنے کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم پس آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم اور نصیحت کیجیے ان کو، وقل کہیے لہم ان سے فی انفسہم ان نعمتوں کے بارے میں، وقل لہم اور کہیے ان سے فی انفسہم ان کے نفسوں کے بارے میں، قولم بلیغا ایک ایسی بات جو ان کے دلوں کی تہ تک پہنچ جائے۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا اس سے سابق اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور ان کی جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تو معاملہ جو ہے کوئی نزاع کا ہو جائے، کوئی جھگڑے کا پڑ جائے آپس میں، تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، شان نزول سمجھ لیں ان آیات کا، کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا نام بشیر تھا، بشیر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ کسی زمین کے بارے میں۔ منافق کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ اس زمانے میں بھی کوئی ایسی رجسٹریاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، جو جہاں جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کی جگہ شمار ہوتی تھی، جلدی لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج کل بھی بہت دور کے جو اب دیہات رہ گئے ہیں
ان میں بھی ایسے سسٹم ہیں جو بیٹھا ہے، کوئی رجسٹری وغیرہ تو ہوتی نہیں. تو اسی طرح وہاں بھی ایسا ہی کہ معاملہ تھا. اب معاملہ آپس میں یہ طے ہوا کہ یہودی کہنے لگا منافق کہنے لگا کہ بھی آپ کا جو عالم ہے نا بڑا کعب بن اشرف، اس کے پاس فیصلہ لے کے چلو. یہودی کہتا تھا چلو یہ مسلمان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر چلو، وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہودی نے بھی اصرار کیا، اس نے بھی اصرار کیا. یہودی نے کہا چلو میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرا تو وہ نبی جو آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میرے تو ہیں نہیں، وہ تو تمہارے ہیں. تو تم اپنے نبی کے پاس نہیں فیصلہ کرانے جاتے تو پھر کیا ہے کہ تم میری طرف چل رہے ہو، حالانکہ میں تو ادھر نہیں جا رہا، وہ کعب بن اشرف کی طرف جو عالم ہے بڑا ہے، اور تم ادھر جا رہے ہو. اس نے بہت اصرار کیا. آخر کار کچھ لوگوں نے اور کچھ رشتہ داروں نے اس بشیر نامی منافق کو سمجھایا کہ وہ یہودی ہوتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلہ کرانے جا رہا ہے، اور ان کا فیصلہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے، تو تم کیوں نہیں جاتے. آخر کار مان گیا. یہودی یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ وہ اللہ کے واقعی رسول اور نبی ہیں، سچے ہیں، ہم نہیں مانتے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ عدل و انصاف کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ زمین میری ہے، اس نے ہڑپ کی ہوئی ہے اور زبردستی یہ معاملہ کر رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات یہ کی سب سے پہلے کہ دیکھو بھائی، جو میں منافق کو کہا بشیر نامی کو کہ بھی جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہوگا، اور جو یہودی کو کہا جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہوگا. ان دونوں نے کہا کہ ہاں میں منظور ہوگا. جو لوگ ساتھ تھے وہ بھی کہنے لگے جی منظور ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی پوری بات سنی، پھر منافق کی پوری بات سنی، آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اور کہا کہ بھی یہ یہودی کو زمین دے دو، اور تم زمین جو ہے اپنے پاس 1 انچ بھی نہ رکھو. اگر تو زمین نہیں دے گا، دیکھو 7 زمینیں جو ہیں کل قیامت کے دن توق بنا کر تیرے گلے میں ڈال دی جائیں گے. تو یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اٹھ کر باہر گئے. تو وہ منافق کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ کیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو، شاید وہ اس میں کوئی ترمیم کر دیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہ کہا ہوا تھا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ابو دردہ وغیرہ، کہ بھی دیکھو تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو تم فیصلہ کر دیا کرو. اس لیے کہ اکیلا میں جو بعض کا فیصلے میں دیر بھی ہو جاتی ہے، ٹائم بھی لگ جاتا ہے، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو سارے فیصلے میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، تمہیں اجازت ہے. تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے وہ دونوں پارٹیاں، اور جا کے کہا کہ اے عمر ہم آپ سے ایک فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ہے، یعنی یہ بات ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھی یہ فیصلہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے، تو آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہمیں اجازت ہے فیصلہ کرنے کی، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں. تو انہوں نے کہا ہم وہاں سے تو ہو کر آ گئے ہیں، تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے تو فیصلہ کر دیا میرے حق میں. یہودی نے کہا. تو یہ منافق کہہ رہا تھا نہیں عمر کے پاس جانا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہاں بھائی ہاں، فرمایا یار اے عمر ایسے ہی ہے معاملہ. میں اچھا پھر بیٹھو یہاں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، اندر سے تیز ترین تلوار جو ہے وہ لے آئے، اور لا کر جو ہے اس منافق کی گردن کاٹ دی، اسے مار دیا. تو وہ اس کا خاندان شور مچاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ نے برات کر دی کہ یہ منافق ہی ایسے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ بات الم تر الی الذین یزعمون انہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ انہم بے شک وہ کہ ایمان لائے. ایمان تو لائے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، منافق نے. بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک،
اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یعنی وہ یہودی جو ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور منافق جو تھا وہ قرآن پر ایمان رکھتا تھا، دونوں کا ذکر کیا۔ لیکن یہ کیا یریدون، وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ منافق چاہتا ہے، اور منافق کا خاندان جو ہے وہ چاہتا ہے یہ تحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، یعنی کعب بن اشرف طاغوت کے، میں نے کل بھی یہ لفظ آیا تھا پیچھے بھی، ہمیں یکفر بالطاغوت، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ 8 جگہ پر قرآن مجید میں یہ لفظ طاغوت آیا۔ تو طاغوت کے حافظ ابن کثیر، یعنی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کیے ہیں، طاغوت کے شیطان کے بھی کیے ہیں، اور اپنا کیا نام ہے شیطان کے، سحر کے، جادو کرنا، فال نکالنا، اور اپنا کیا کہتے ہیں یہ بتوں کے، صنم کے۔ اور یہ بھی مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس میں اللہ کے حکم کے برخلاف جس کی بندگی اور اطاعت کی جائے، اور وہ طاغوت ہے، یعنی جس کی چاہے وہ فرد واحد ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ایک بندہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ چلے گا، گویا کہ وہی طاغوت ہے، چاہے وہ اپنا نفس ہو، چاہے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ علماء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ہوں، یا مثال کے طور پر حکومتی سطح پر ججز حضرات ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برخلاف جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہی طاغوت ہے۔ تو یہ بھی کعب بن اشرف کی طرف جب لے جانے لگے تو فرمایا تم اس کی طرف لے جانا چاہتے ہو جو بہت سخت قسم کا آدمی ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اور اپنا کیا نام ہے ضدی ہے، اور اسلام اور دین اور قرآن سے دشمنی رکھتا ہے، تم اس کی طرف فیصلہ لے جانا چاہتے ہو۔ یہ منافق جو بشیر نامی تھا ادھر لے جانا چاہتا تھا فیصلہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تحاکموا، یہ کہ فیصلے لے جائیں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، حالانکہ وقت امرو، حکم دیا گیا تھا ان کو کیا کہ ان یکفروا بھی، کہ اس کا تو انکار کیا جائے، طاغوت کا تو انکار کیا جائے، طاغوت کا کہنا نہ مانا جائے۔ تو آج ہم اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں سارا طاغوت ہی طاغوت ہے، مسلمان حکومتیں بھی طاغوت کی جو ہے نشاندہی کر رہی ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک حکومت کے جو اب قائم ہوئی ہے 15 اگست 2021 کو، ہے نہیں، امارات اسلامیہ افغانستان، وہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کا نظام لے کر آئیں گے۔ بہرحال این یکفر بھی، اور کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا انہوں نے کہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے یہ کہ گمراہ کر دیں ان کو بہت دور کی گمراہی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ الی ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، وإلی الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین، تو تم دیکھتے ہو منافقین کو، جیسے کہ بشیر نامی رک رہا تھا کہ میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے تو ادھر جانا ہے، آپ بن نشے کے یصدون عنک صدودا، اعراض کرتے ہیں آپ سے اعراض کرنا، یعنی آپ کی طرف فیصلہ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ سارا میں نے شان نزول میں تفصیل سے بیان۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبت، بس کیسے ہے جب پہنچی ان کو ایک مصیبت، یعنی بشیر نامی کو قتل کر دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب ان کو مصیبت پہنچی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، یعنی جو جھوٹ بولا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے، سمجھ آئی نہ سمجھے؟ ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ، کیونکہ ہمارا یہ مقصد تھوڑی تھا کہ ہم نے جو فیصلہ آپ سے کرایا وہ غلط ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس وجہ سے حضرت عمر کے پاس نہیں گئے۔ تو یہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا یحلفون، ثم جاءوک، پھر آتے ہیں آپ کو، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ان اردنا، نہیں تھا ارادہ ہمارا، ان یہاں نافی ہے، نہیں تھا، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ان ہو جائے ایسے، اس کے بعد اگر اللہ آئے تو ان نافیہ کہلاتا ہے۔ تو ان ارادہ، نہیں ہے ہمارا ارادہ تھا، اللہ مگر احسان، مگر یہ کیا تھا، اصلاح کا تھا، احسان کا تھا، اصلاح کا تھا، وہ توفیقہ، اور دونوں کے درمیان موافقت ہو جائے، یعنی رنجش چھوٹی موٹی سی جو ہے ان کے آپس میں، اس نیت سے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے۔
سمجھ آئے نا، تاکہ آپس میں موافقت سے چھوٹی موٹی جو نزاع ہے، چھوٹی موٹی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ بات نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو منافق ہیں، یہ آپ کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ فارضاً، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، جو مرضی کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، اچھا کیا، یعنی فیصلہ جو حضرت عمر نے کیا اچھا کیا۔ دیکھیے ایک بات یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہی تسلیم نہ کرے، کہ دوسری جگہ بھی آیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے شیان نہیں ہے یہ بات۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب وہ اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے کسی معاملے میں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو یہ سوچے کہ ان میں سے کسی کو کہ وہ اختیار حاصل ہے، پھر جو فیصلہ کرنے کے بعد کو اختیار حاصل بھی ہمیں، یعنی ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو دور کی گمراہ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا کوئی فیصلہ ہے، ہماری کوئی بات اوپر آ جائے تو یہ کفر ہے۔ اور وہ کیونکہ وہ شخص جو تھا بشیرہ میں اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، جب اس نے آپ کے فیصلے کے خلاف انکار کر دیا تو حضرت عمر نے اس سے اس کی گردن اتاری کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا، ظاہراً مسلمان بھی نہیں رہا، منافق تو چھپا ہوتا ہے، اوپر سے مسلمان نیچے سے اندر سے کافر، لیکن وہ مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے دنیاوی، کیونکہ اب اس نے اپنے عمل اور فعل اور قول سے، ایک اعتبار سے قول سے بھی انکار کر دیا، تبھی تو وہ آپ کے پاس گیا کہ میں نہیں مانتا۔ اگرچہ بعد میں وہ اس کے رشتے دار جو مرضی کچھ کہتے رہیں گے، احسان و توفیقہ ہماری نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جان، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی کہ وہ قولاً فعلاً وہ کافر ہو گیا تھا ظاہراً، اسی یہاں فرمایا جا رہا ہے جو میں نے دوسری آیت پڑھی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علاج کیجیے، وعظہم، ان کو نصیحت کیجیے، ان کو سمجھائیے کہ نہیں تم غلط ہو، تمہاری بات، وقل لهم في انفسهم، تو کہہ دیجیے ان کے لیے جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے جیوں میں ہے، یعنی اصل بات جو ہے جو ان کے جیوں میں ہے، قولم بلیغا، ایک ایسا قول جو ان کی دلوں کی تہ تک پہنچ جائے، یعنی بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ انہیں سمجھائیے غلطی تمہاری ہے۔ جب میں نے پوچھ لیا تھا پہلے کہ تم میرے فیصلے کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے، تو ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم قبول کریں گے۔ تو یہودی ہوتے ہوئے جو مسلمان بھی نہیں ہے، مجھے مانتا بھی نہیں ہے، وہ قبول کر رہا ہے، اور جو مجھے ماننے والا تھا اس نے انکار کر دیا، تو گویا اس نے میرا ہی انکار کیا ہے۔ تو ہم سمجھ آئے، تو ایسی بات کریں ان سے جو ان کے دلوں کی تہ تک پہنچ جائے۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ دیکھیے وہ آگے وہی جو بات جو میں نے آیت پڑھی تھی وما کان المؤمن، اس کی دوسری طرز پر آیت قرآن مجید فوراً نازل ہوگا۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول جو بھی آتے رہے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، یہ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی اطاعت، جیسے ایک دوسری جگہ ہم نے پڑھا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر کہ اطاعت کی جاتی ہے کیا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم سے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے تو گویا کہ وہ اگر تو وہ قولاً بھی اعراض کرتا ہے وہ تو پھر کافر ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان پر لازم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں
کئی مقامات پر بھی آیا، جیسے میں نے ایک آیت تو یہ پڑھی وما کان، اور یہ بھی ہے آگے آ رہا ہے، وہ بھی آیت یہیں آ رہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ اگلی آیت یہی ہے۔ تو بنیادی بات سمجھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو پہلی بات اس سے ایمان کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہیں، اور دوسری بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کو نبیوں کا ختم کرنے والا بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک یہ ایمان اور یقین رکھنا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ایمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب آپ خاتم النبیین مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو گویا کہ یہ تو قرآن کی نص قطعی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور خاتم اس میں فاعل ہے، ختم کرنے والا، یعنی، اور خاتم کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں، آخری قوم یعنی آخری نبی، آخری نبیین، نبیون کا آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو معنی کیا جاتا ہے انگوٹھی کا اور مہر وغیرہ کے، یہ سب مجازی معنی ہے، جب حقیقی معنی موجود ہوں تو پھر مجازی معنی نہیں لیے جاتے۔ تو یہ آخری نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور اپنا ابو داؤد میں بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتیٰ یبعث ثلاثون دجالون کذابون، جب تک کہ 30 دجال اور کذاب، دجال کہتے ہیں فریب کو، بہت، اور مبالغے کے صیغے ہیں دونوں، دجال اور کذاب، بہت بڑے جو ہیں فراڈیے قسم کے لوگ نہیں آئیں گے، بہت قسم کے جھوٹے قسم کے لوگ نہیں آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ بات جان لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں۔ ایک اور حدیث جیسی ہے، النعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم نبی، تو لا نبی بعدی، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ یہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات کہ آپ بشر ہیں، یہ بھی قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے، سورۃ کہف کی آخر ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ۔ تو آپ کی بشریت کو ماننا یہ بھی ایمان ہے، اگر آپ کی بشریت کو نہیں مانا جائے گا تو اس کا ایمان نہیں ہوگا، یہ بات اچھی طرح سے قرآن صحیح قطعی آیت سے ثابت۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اگر کوئی لوگ، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض حضرات جو ہیں ہمارے جو ہیں امام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں معصوم ہیں، بلکہ وہ معصومیت کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر دے دیتے ہیں، انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بات جان لیجیے معصومیت میں، رسالت میں شرک لازم آ جائے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں؟ ان کی صفت ہے، تو اور اس صفات میں کوئی اور بھی معصوم ہیں، اس جیسے ہیں، تو گویا کہ جب اس جیسے کہہ دیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہہ دیا تو گویا کہ وہ رسالت سے بھی بڑھ گئے، تو یہی تو کفر ہے، اور کسے کفر کہتے ہیں؟ تو یہ ایمان رکھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور کوئی معصوم نہیں ہے، یہ سمجھیں، پھر آپ کا ایمان ہوگا، سمجھیں۔ اور دوسری بات، آپ کی اطاعت، جو یہاں بھی ذکر آیا اطاعت کا لفظ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے خود جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا اللہ کے رسول جنت میں جانے کا؟ تو آپ سن لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہر آدمی سوچے اس بات۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقد ابا،
جس سے میری نافرمانی کی، پس تحقیق اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سمجھ آئی بات؟ اب آپ اندازہ لگا لیں اس بات کو۔ ابھی میں آیتیں اور سناتا ہوں آپ کو، کچھ تھوڑی سی اور، جب وہ آیتیں پڑھ لیں اور کچھ مسائل بھی تھوڑے سے بیان ہو جائیں تو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر بے شک وہ لوگ اس ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، جب ظلم کریں انفسهم اپنی جانوں پر، جاؤ کا آپ کے پاس تشریف لائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش ہے۔ تو ترجمے پر غور کرتے چلے جانا، بہت اہم آیات میں سے ہے۔ اور یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جاؤ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کبھی غور کر لینا، بدلتے رہتے ہیں ویسے، کبھی کوئی آیت لکھتے رہے، کبھی یہ آیت مستقل لکھی ہوئی تھی، اب آج کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ لوگ اس ظلم، جب کہ وہ ظلم کریں انفسهم اپنی جانوں پر، جاؤ کا آپ کے پاس تشریف لائیں، آپ کی زندگی میں تشریف لائیں۔ یہ تو آپ کی زندگی میں آیت نازل ہو رہی تھی نا، تو آپ کی زندگی میں تشریف لائیں، اور آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا ہے، یعنی آپ کے روضہ مبارک پر تشریف لائیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، قیامت تک کے لیے جو آیت کریمہ ہے۔ تو فرمایا آپ تو کیا کریں؟ نمبر ایک، غور کرنا تھا، فاستغفر اللہ، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرے، بخشش مانگے۔ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ کے روضے پر کھڑے ہو کر یا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے پاس آئیں، بخشش کس سے چاہیں؟ اللہ سے۔ تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی جائیں استغفار کریں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول بھی ان کے لیے استغفار، یعنی بندوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم رسول سے دعا مانگو، رسول سے کہو، بلکہ مانگو اللہ سے، اور رسول ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بس یہ انسانوں کو نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو تمہارے پاس آئے ہیں وہ تم سے استغفار چاہیں کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ ہم تمہیں پکار رہے ہیں اور تم اللہ سے پھر کہو۔ ایسی تو کوئی بات یہاں آیت میں ترجمے میں نہیں ہے۔ اللہ سے استغفار چاہیں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار چاہیں، چاہے آپ اپنی زندگی میں ان کے لیے استغفار کریں یا زندگی کے بعد آپ اپنی قبر مبارک میں ان کے لیے استغفار کریں۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں آج کل، جو ہلا قسم کے لوگ، اس لیے میں نے زور دیا تھا ترجمے پر غور کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، بات سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جب آپ کی زندگی میں تو ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روک دیتے تھے۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ آئی؟ کیا روک دیتے تھے؟ اگر تمہیں جوتے کا ایک تسمہ بھی لینا تو اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک سے کا فرمایا اجعلتنی ندا للہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا؟ یہ کیسے؟ جو اللہ چاہے، بس میری چاہت کیا ہے؟ میری چاہت تو نہیں ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسے الفاظ جو مشابہ ہو جاتے تھے اللہ کی وحدانیت کے خلاف، اسی وقت روک دیتے تھے، تو کجا کہ آپ کو پکارنا، آپ سے کہنا کہ ہمارے لیے یہ کریں، آپ سے کہنا کہ یہ ہماری مدد کریں، ہماری نصرت کریں، ہمیں اولاد دیں، ہمیں رزق دیں، ہمیں یہ کریں، ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے بخشش چاہیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی آپ کو پکارنا، یہ تو پکارنا تو بہت بڑی عبادت ہے خدا کے بندو۔ میں نے ترمذی شریف کی روایتیں دو بیان کی، صفحہ 647 648، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی جو ہے کیا نام ہے عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا پکارنا تو یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ تو اب اس مسئلے کو سمجھیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہتا ہے کہ جائیں آپ کے پاس اور ان سے استغفار کریں، مطلب غلط نکال لیتے ہیں، معنی غلط کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں آپ سے مانگے، وہ یہ معنی لیتے ہیں۔ عوام جو ہے، جوہلا جو ہے، جو روضہ رسول پر جاتی ہے، ہمارے امت میں سے ہمارے جو ہے جاننے والے سب کو کہ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، ان سے مانگیں، ان سے سوال کریں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، دونوں چیزیں۔ تم نے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا آیتیں سنیے۔
آپ کی رحلت سے 5 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دن کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، یہود و نصارہ پر کیا ہو؟ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صفحہ 62 جلد 1، مسلم صفحہ 201 جلد 1۔ اب ایک اور روایت سنیے، وہ روایت ہے موطا امام مالک میں صفحہ 65 پر، اور مشکات شریف میں مرسل روایت ہے صفحہ 72 پر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدوا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، جس کی ثنا کی۔ اب بتائیں، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا پروردگار، کہ مجھ سے لوگ آ کر مانگنے ہیں، سوال کرنے لگے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں تو سب سے بڑی چیز دعا ہے، سوال کرنا۔ اس مسئلے کو عام سمجھیں۔ عوام میں یہ آیت کو لے کر بہت غلط مطلب لیا جا رہا ہے اور شرک کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ سمجھانا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ ایسی دعا مانگ رہا تھا، ایسی اسے یہ آیت کوٹ کر دی میرے سامنے۔ یہ بھی 1 ہفتے کی بات ہے، تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا اس کا ترجمہ، تو کہتا ہے یہ آیت پڑھو۔ میں نے اس آیت پڑھی، میں نے کہا اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ سنو میرے سے۔ میں نے کہا کہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگو آپ سب، یہ تو نہیں کہا، وہ تو اللہ سے، اللہ نے کہا کہ میرے سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں، چاہے آپ زندگی میں تھے یا زندگی کے بعد اپنے قبر میں مارے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے میری بات یاد۔ اچھا، لوگ بعض اوقات دوسرا معنی لے کے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، آپ درود سنتے بھی ہیں، بالکل سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو فرشتے لا کر درود پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سے پڑھا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا درود پہنچ گیا، میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچ گیا کہ فلاں نے فلاں آپ کو درود ملا، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا شرک ہے؟ فرشتے نے پہنچا دیا، انہوں نے جواب بھی دے دیا، تو ہم نے ان کو تو نہیں پکارا نا، ہم نے تو یہ کہا اللہم صلی علی، ایک بات۔ دوسری بات، آپ روزے پر بھی جا کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، تو کوئی حرج نہیں بات، وہ سن لیا انہوں نے جواب دے دیا۔ ہم نے ان کو تو نہیں کہا، ہم نے تو اللہ کو کہا ہے کہ اللہ ان پر رحمتیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مطلب۔ اب ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں، ان سے کہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے، یہ مجھے مصیبت ہے، یہ مجھے پریشانی، تو گویا کہ ایک منٹ عقلی طور پر سوچیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول برابر نہیں ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ کیوں؟ پھر اللہ کی وحدانیت کی جو صفت ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی ایک اور ذات بھی ایسی آ گئی۔ یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، اسی کے لیے تو وہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اسی بات اچھی سے سنیں۔ اللہم لا تجعل، دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اور فرمایا اشتد غضب اللہ، اللہ کا بہت بڑا سخت غصہ ہوا اس قوم پر، سمجھ آئی نا جی؟ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ہاں جی، سجدہ گاہ بنا لیا یعنی کیا مطلب؟ سجدے بھی کیے اور دعائیں بھی مانگی۔ اور یہی حال آج ہماری امت کا اکثریت کا، ہمارے پاکستان، ہندوستان جو ہے کیا کہتے ہیں، اور بنگلہ دیش وغیرہ ان علاقوں میں، عرب میں نہیں ہے کہ ہم آپ وہ چیزیں، قبریں، ہماری جو قبریں ہیں اولیاء اللہ کی، ان کو پوج رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، ان سے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس آیت کی روشنی میں جو اشکالات تھے عوامی سطح پر، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ علماء میں نہیں ہے، علماء سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، عوامی سطح پر ہے، لیکن علماء ایسے علماء جو روکتے نہیں ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں، شرم کرتے ہیں کہ ہاں او ہو انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت میں کمی آ جائے گی، بلکہ عزت بڑھے گی، یہی تو منع کرنے کے لیے ہے۔ یہ انہی کی طرف سے تو ہم کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ یہ تو عزت بڑھانا ہے، نہ کہ عزت کم کرنا ہے۔ تم گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نہیں روکتے اور کہتے ہو کہ یہ تم توہین کر رہے ہو، نعوذ باللہ، یہ توہین ہے۔ توہین تو تم کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ان کی احادیث کا انکار کر رہے ہو۔ یہ تمہیں پتہ چلے گا کل قیامت کے دن جب مرو گے، تو علماء کو، ایسے علماء کو جو نہیں روکتے ان چیزوں سے، روکنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہے، نہ کہ آپ کی جو ہے توہین ہے۔
یہ توہین نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو کیوں پکارتے ہو، یہ توہین نہیں، یہ تو آپ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی دعوت ہے۔ تو یہ فرمایا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ تم پاؤ گے اللہ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگلی آیت بھی اسی پر کرتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں 11:30 بجے ہے، وہ آپ کی خدمت کر دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔